بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 2-3 دن سے یہ خبریں بہت گرم ہیں کہ چودھری نثار، جنہوں نے ابھی تک اپنے صوبائی اسمبلی کے رکن ہونے کا حلف نہیں اٹھایا، اچانک انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ حلف اٹھائیں گے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بہت سے اطراف سے آ رہی ہے، جس سے زیادہ تر لوگ یہ یقین کر چکے ہیں کہ چودھری نثار وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر اس خبر کی تصدیق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ ایسا کوئی معاملہ ابھی تک ہوا نہیں، اگرچہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چودھری نثار رکنیت کا حلف اٹھا لیں گے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ انہیں بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف چودھری نثار کے نام پر ہاں کر دیں گے اور فارمولہ طے پا گیا ہے۔ چودھری نثار کا ماضی آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے اس وقت جب نواز شریف پر مشکل کی گھڑی تھی 2 مرتبہ خنجر گھونپا، تو کیا نواز شریف ان پر اعتبار کر لیں گے؟ اعتبار کر سکتے ہیں۔ پہلی مرتبہ خنجر انہوں نے گھونپا جب 2014 کا دھرنا ہوا، اور طے یہ ہوا تھا، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ دھرنے والوں کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن چودھری نثار نے نواز شریف سے بالا دھرنے کو ریڈ زون کے اندر آنے کی اجازت دے دی، بلکہ سہولت کاری کی۔ اور پھر جب یہ پلان بنا، اور جس پلان کی جو ٹیلی فونک ویڈیو تھی وہ بھی نواز شریف تک پہنچ گئی کہ اس دھرنے میں سے 5 ہزار لوگوں کا ایک بڑا مجمع وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کرے گا، اور کچھ لوگ اندر داخل ہوں گے جن میں کچھ لوگ تربیت یافتہ ہوں گے۔ تربیت یافتہ یہ لوگ نواز شریف پر حملہ کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے، اور بعد میں یہ کہا جائے گا کہ کچھ شر پسندوں نے دھرنے کی آڑ میں، مظاہرے کی آڑ میں نواز شریف پر یہ حملہ کیا۔ تو اس اطلاع پر نواز شریف واپس چلے گئے تھے اپنے لاہور میں، رائے گڑھ کی طرف چلے گئے تھے اپنے وہاں جاتی عمرہ میں، اور اس طرح یہ منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا۔ تو یہ چودھری نثار کا یہ پہلا کارنامہ تھا۔ اور دوسرا، جب انہیں ایک غلط فیصلے کے ذریعے عمر بھر کے لیے نااہل کیا گیا، ان کی حکومت ختم کی گئی، تو چودھری نثار جو تھے وہ مخالفوں کے ساتھ مل گئے اور نواز شریف کے خلاف بیانات دیتے رہے اشارہ کنایوں میں۔ تو ان دو واقعات کے بعد کیا یہ بات ممکن ہے کہ نواز شریف چودھری نثار کو وزیر اعلیٰ بنانے پر آمادہ ہو جائیں؟ میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ ویسے تو سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایسے آثار نہیں ہیں کہ نواز شریف نے یہ فارمولہ مان لیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو عید کے موقع پر جو لندن سے بیانات جاری کیے تھے، جو مختصر گفتگو کے ذریعے سامنے آئے، اپنا موقف مختصر الفاظ میں پورے کا پورا نئے سرے سے دہرا دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عوام کو باہر آنا ہوگا، اور جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک 2 ٹوک بات تھی۔ اچھا، رہی یہ بات کہ اگر نواز شریف اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں تو کیا تبدیلی کا جو پلان طے ہو چکا ہے وہ واپس لپیٹ دیا جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب بھی نفی میں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کئی وجوہات کی بنیاد پر یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف فارمولہ مانے یا نہ مانے، موجودہ سیٹ اپ سے نجات حاصل کرنا اس کے اپنے مفاد کے لیے لازمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کو باقی تمام دوسرے اداروں سے زیادہ اور واقفین سے زیادہ اس بات کا علم ہے کہ پنجاب پہلی مرتبہ ایک پلیٹ فارم پر آ چکا ہے، اور وہ پلیٹ فارم نواز شریف کا ہے۔ پنجاب کی اکثریت کا مطلب یہ نہیں کہ 30%، 35%، 40%۔ اکثریت کا مطلب ہے کہ more than 50% پنجاب کے عوام ایک پلیٹ فارم پر، ایک بیانیے پر متفق ہوئے ہیں، اور یہ وہ بات تھی جس سے اسٹیبلشمنٹ پچھلے 73 برسوں کے دوران یہ توقع نہیں کر سکتی تھی، اور اگر اسے یہ توقع تھی تو یہ وہ دن تھا، یہ وہ مرحلہ تھا جس سے وہ ہمیشہ ڈرتی اور خوفزدہ رہتی آئی ہے۔ تو یہ 50% سے زیادہ اکثریت کا اس طرح ایک پلیٹ فارم پر آ جانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت خوف اور خطرے کی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے پیش بندی کے طور پر تبدیلی لانے کا سوچا۔ اس کے علاوہ جو دوسری وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ یہ عمران خان کی حکومت اپنی نالائکی اور کرپشن اور دوسری بہت ساری منفی وجوہات کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بوجھ بن چکی ہے، اور جتنی گالی پڑ رہی ہے عمران خان کو، اس سے دگنا گالی کسی اور کو پڑ رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی ہر لحاظ سے یہ مجبوری ہے کہ اس ٹولے سے نجات حاصل کی جائے، اور رستہ
اگر انہوں نے کچھ سوچا ہے تو وہ ایک رستہ تو وہی ہے جس کی طرف شہباز شریف محنت کر رہے ہیں، اور شہباز شریف کو پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، اور دوسری طرف متبادل پلان بھی تیار ہے کہ اگر نواز شریف اپنے بیانیے پر ڈٹے رہتے ہیں تب بھی تبدیلی لائی جائے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کچھ نرم رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کل کلاں کو کوئی بھی صورتحال پیدا ہو تو ایک قسم کے تعلقات کی کوئی نہ کوئی شکل نکل سکے اور معاملات چلتا رہے۔ چنانچہ اگر نواز شریف اپنے سخت بیانیے پر قائم رہتے ہیں تب بھی مسلم لیگ کے لیے رعایت اور نرمی کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوگا، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کو پوری طرح حکومت دینے کے لیے تیار ہو جائے گی یا ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ مسلم لیگ کو دیوار کے ساتھ لگانے کا جو رویہ تھا نہ تو وہ اب قابل عمل رہا ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اس کو قابل عمل رکھنا چاہتی ہے، وہ درمیانی رستہ اختیار کرنا چاہتی ہے۔ تو اسی حوالے سے شہباز شریف جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں جو ان کو جاننے والے ہیں اور ان ملاقاتوں میں شریک رہے ہیں یا جنہوں نے ان ملاقاتوں کو اور ان کے رابطوں کو قریب سے دیکھا ہے، یعنی اسلام آباد کے خاص طور پر اسلام آباد کے صحافتی حلقے، وہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کے طرز عمل میں کوئی بے چینی، کوئی گھبراہٹ، کوئی تشویش نظر نہیں آ رہی، یعنی وہ اگر انہیں روک لیا گیا ہے لندن جانے سے تب بھی ان کے چہرے پر یا سوچ میں کوئی اضطراب کی جھلک نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پختہ قدمی کے ساتھ جو آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک راز ہوتا ہے، تو اس پختہ قدمی کا راز کیا ہے؟ راز وہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے ساتھ کچھ وہ لوگ ہیں جو تبدیلی لانے کا طے کر چکے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر تبدیلی شہباز شریف کے فارمولے کے مطابق آتی ہے تو اس سے مسلم لیگ کو نقصان ہوگا یا فائدہ، لیکن پنجاب کی نفسیات اور پاکستان کی سیاسی تاریخ اور سیاسی محبت اور نفرت کا جو ایک طرز عمل اور طرز زندگی خاص طور پر پنجاب میں اور سندھ میں رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نے آؤٹ آف دی وے جا کر کچھ اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی سمجھوتا کیا تب بھی پنجاب میں اس کی گڈ ول ختم نہیں ہوگی اور نہ ہی کم ہوگی، اور اس کے حامی مسلم لیگ کے اس فیصلے کو بھی قبول کر لیں گے چاہے وہ دل سے اسے صحیح نہ بھی سمجھتے ہوں۔ رکاوٹ کوئی نہیں ہے، اب جو تبدیلی کا پلان طے ہو چکا ہے اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ جو تبدیلی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پلان کی شکل میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اب عمران خان اور اس کے ٹولے کو برداشت کرنا خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک عذاب کا باعث ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ہر صورت اس عذاب سے نکلنا چاہتی ہے، چاہے وہ نواز شریف کو منظور ہو یا نامنظور ہو۔ دونوں صورتوں میں اگلے الیکشن میں مسلم لیگ کا رستہ صاف ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اگر مسلم لیگ زمام کار کلی طور پر سنبھال لیتی ہے، سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے، تو ہمیں کس حد تک اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ یعنی وہ رکاوٹ کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ کو اقتدار سے روکا جائے، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ ایسے صورتحال بنائی جائے جس میں مسلم لیگ کچھ دینے پر کچھ لینے پر آمادہ ہو جائے، اور تعلقات کی ایک ایسی شکل نکلے جس میں کسی کے خلاف کارروائی نہ ہو، جس میں کسی کے لیے ہراسمنٹ کا کوئی پہلو نہ ہو، اور خارجہ اور خزانے کے امور میں ان کی بات بھی سنی جائے۔ یہ سوچ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والے برسوں میں ہم دیکھ لیں گے، لیکن فی الحال جو تبدیلی کا مرحلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو مئی کے آخری دن ہیں اور جون، ان میں بہت سارے فیصلے ڈن ہو جانے ہیں۔ ناظرین، خدا حافظ۔